انعام صاحب کا جب انتقال ہو گیا تو پھر فجر کا بیان 4 آدمیوں میں ہونے لگا نہیں ہونے لگا؟ ایک دن مولانا صاحب صاحب کرتے تھے، ایک دن محمد لاڈ صاحب کرتے تھے، ایک دن مولانا ابراہیم صاحب دیولا کرتے تھے، اور ایک دن مولانا یعقوب صاحب کرتے تھے۔ اب نہج تو ایک کے بیان کا تھا نا، پھر 4 کہاں سے آگے؟ تب کسی نے شور نہیں مچایا کہ نہج بدل رہا ہے؟ ہاں، کہ ہم کو بیان کرنے کا موقع مل رہا ہے تو نہج برابر ہے، اور ہماری چاہتیں پوری نہ ہو تو نہج بدل جاویں۔ کسی نے کہا کہ وہ مولانا صاحب نے منتخب شروع کر دی، اب دوسرا کوئی امیر آئے گا تو وہ اپنی کتاب شروع کر دے گا، اور دوسرا کوئی آئے گا تو اپنی۔ میں یوں کہتا ہوں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کتنی کتاب تھی؟ مولانا الیاس صاحب کے زمانے میں صرف 2 کتاب تھی شروع میں، بعد میں 3 لکھی گئی، 5 کتابیں تھی، 5: حکایت صحابہ، فضائل نماز، فضائل تبلیغ، فضائل ذکر اور فضائل قرآن۔ کتنی تھی بولو؟ مولانا یوسف صاحب کے زمانے میں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات اور فضائل حج لکھی، تو مولانا یوسف صاحب نے مشورے سے اس کتاب کو نصاب میں لیا۔ ارے بولو، لیا نہیں لیا؟ اور مولانا انعام صاحب کا زمانہ آیا تو مولانا انعام صاحب نے مشورے سے پستی کا واحد علاج کو لیا۔ بولو، ہر حضرت کے زمانے میں ایک ایک کتاب بڑی نہیں بڑی؟ ارے بڑی نہیں بڑی؟ تو اب یہ حضرت اگر ایک کتاب پڑھا ہوئے تو اس میں کیا گناہ ہے؟ اس میں کیا گناہ ہے؟ لوگ کہتے مشورہ نہیں ہوا، ارے اس کا مشورہ دیکھو، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اس کا مشورہ کعبۃ اللہ میں ہوا، کعبۃ اللہ میں۔ ہاں، مکہ کے مشورے میں بات رکھی کہ منتخب حدیث پڑھی جائے، سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ پڑھنی چاہیے، اور مغرب کی نماز کے بعد حضرت عبد الوہاب صاحب سے ابتدا کروانے کے لیے طے ہوا کہ سارے کے سارے حرم میں جمع ہو جائیں، اور حاجی صاحب منتخب حدیث شروع کر کے اس کی بسم اللہ کریں گے۔ اب مغرب کے بعد حاجی صاحب کا آنا طے تھا کعبۃ اللہ میں، لیکن انہی حضرات نے جنہوں نے نظام الدین چھوڑا ہے، انہوں نے حاجی عبد الوہاب صاحب کو کور کر کے یہ سمجھایا کہ حضرت اس کی بسم اللہ مت کرے، آپ کو نہیں معلوم اس کتاب پہ نام کیا لکھا ہے؟ پتہ ہے نا کیا نام لکھا ہے؟ یہ کتاب ہم نہیں چلنے دیں گے، اور حاجی صاحب کو نہیں آنے دیا گیا کعبۃ اللہ میں۔ بتاؤ، سارا مجمع انتظار کرتے کرتے عشاء ہو گئی، پھر حضرت نے نظام الدین آ کر اس کا مشورہ کیا اور مشورے میں طے کیا، اس کے باوجود یہ حضرات کہتے مشورہ نہیں ہوا۔ مجھے یہ بتاؤ، مشورہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ مشورے میں ایک امیر ہوتا ہے اور وہ سب سے رائے لیتا ہے، اور رائے لینے کے بعد وہ اگر فیصلہ کر دیں تو بتاؤ اپنی رائے بدل دینی چاہیے کہ نہیں بدلنی چاہیے؟ ارے بھائی 50 آدمی نے ایک رائے دی، 35 آدمی نے ایک رائے دی، 15 آدمی نے ایک رائے دی، اگر امیر 15 آدمی کی رائے پر فیصلہ کرے تو باقی 85 کو بھی اپنی رائے بدلنی چاہیے کہ نہیں بدلنی چاہیے؟ مجھے بتاؤ۔ اگر آپ نے مشورے میں یہ رائے دی تھی کہ یہ کتاب نہیں چلنی چاہیے، مگر وقت کے ذمہ دار نے فیصلہ کر دیا کہ یہ کتاب چلے گی، تو بولو کتاب کا مشورہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور اگر تم سے نہیں بھی پوچھا تو کیا گناہ ہو گیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں قرآن کو جمع کرنے کا مشورہ ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جا کر کہا ابو بکر سے، امیر المومنین قرآن کو جمع کر لیں، قرآ شہید ہو رہے ہیں، حفاظ شہید ہو رہے ہیں، آپ قرآن کو جمع کر لیں۔ کہتے حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہے، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ جو کاتب وحی ہے، ان تینوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا اور تینوں کو صدر ہو گیا، قرآن جمع ہو گیا، کوئی دوسرے صحابی سے مشورہ نہیں ہوا۔ ایک صحابی نے بھی کھڑے رہ کر یہ نہیں کیا کہ قرآن کے جمع کرنے کا مشورہ ہمارے ساتھ نہیں ہوا اس لیے ہم قرآن نہیں پڑھیں گے۔ ارے بولو تو صحیح، اگر ہم سے نہیں بھی پوچھا لیکن ایک چیز مشورے سے طے ہے تو بولو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا؟ اور چوتھی ہتھیار جو استعمال کیا جا رہا وہ دارالعلوم دیوبند کو استعمال کیا جا رہا، لیکن آپ لوگ ایک مرتبہ ٹھنڈے دماغ سے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ پڑھو۔ اس فتوے میں یہ نہیں لکھا کہ مولانا سعد صاحب اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، وہ یہ نہیں لکھا کہ دیوبند مرکز نظام الدین مت جاؤ،
وہ یہ نہیں کہتے کہ مولانا سعد صاحب کے ساتھ مت جڑو، انہوں نے تو صرف مولانا سعد صاحب کے جو بیانات تھے اور ان بیانات میں جو باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آئی، جمہور علماء کے خلاف تھی، انہوں نے نشاندہی کی، اور اللہ جزائے خیر دے ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب کو حضرت نے ان تمام باتوں میں رجوع کر لیا کہ اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں بیان میں نہیں کہنی چاہیے تو انشاءاللہ آئندہ میں اپنے بیانوں میں یہ بات نہیں کہوں گا۔ بولو بات ختم ہو گئی نہیں ہو گئی؟ پھر بھی اس فتوے کو لے کے دنیا میں پھرنا، ہاں، اور ایک اللہ والے کی عزت کے ساتھ کھیلنا، جس کے باپ دادا نے قربانی دے کر تم تک دین کو پہنچایا۔ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر کا احسان میں نہیں ادا کر سکا، اس کا احسان تو اللہ ہی ادا کریں گے۔ جیسے اللہ کے نبی نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا، ایسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ حضرت مولوی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی اولادوں نے اور ان کے خاندانوں نے جو اس دعوت کے کام کے خاطر قربانی دی ہے، اس کا بدلہ پوری امت مل کے ادا نہیں کر سکتی۔ اس کی اولاد کو ستایا جا رہا، اس کی اولاد کو متہم کیا جا رہا، اس کی اولاد کو پوری دنیا میں بدنام کیا جا رہا، قیامت کے دن اس کے دادا کو کیا منہ دکھاؤ؟ اس لیے سارے مجمع سے میں التجا کرتا ہوں اور سارے مجمع سے میں آج ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ تمام کے تمام اس بات کو سمجھ لو کہ ہمارا مرکز تو، ارے بولو زور سے، اور ہمارے امیر حضرت جی مولانا سعد صاحب ہے۔ ہاں، یہ امت ہمیشہ ایک امیر کی ماتحتی میں چلی ہے، جس جماعت کا کوئی امیر نہیں اس جماعت کا امیر شیطان ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ اللہ کے واسطے ہم نہ چلے۔ ہم اپنے عملے کو بھی اور اپنے مجمع کو نظام الدین سے جوڑے، نظام الدین کی اطاعت کریں، اور نظام الدین سے جو بات ہمارے صوبے کے امیر صاحب لے کر آوے ان باتوں کو مانیں، ان کی اطاعت کرے۔ دیکھو قرآن میں ترتیب ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت اور امیر کی اطاعت۔ سب سے پہلے اللہ ہے، بڑے اللہ ہے، اللہ کی اطاعت کریں گے، اس کے بعد رسول کی کریں گے، اس کے بعد امیر کی کریں گے۔ اس کام کا سب سے بڑا مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد ہے، سب سے پہلے اطاعت وہاں کی کریں گے، اس کے بعد اپنے صوبے کی کریں گے، اور اس کے بعد اپنے ضلع کی کریں گے، اور اس کے بعد اپنے مسجد کے امیر کی اطاعت کریں گے۔ تو سب اطاعت کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں، سب سے پہلے ویڈیو دیکھیں۔